کسی پر ظلم کیا جائے یہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا رہنے والا ہو، مذہب اسلام کا رہنے والا ہو، مذہب یہودیت کا رہنے والا ہو، وہ عیسائی ہو، میرے سامنے کسی پر ظلم کیا جائے، میرے ماننے والے کریں، میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پھر اس کے بعد وہ شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ وضاحت کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے نبی پاک کو تقریباً 24 گھنٹے یہاں روکے رکھا، میرے روکنے کا مقصد نبی کو ستانا نہیں تھا، نبی کو پریشان کرنا نہیں تھا۔ میں توریت کا عالم ہوں، میں نے توریت کے اندر نبی کی کچھ خوبیاں پڑھی ہیں، میں ان خوبیوں کو جاننا چاہتا تھا۔ میں نے توریت میں پڑھا تھا کہ مکے کے اندر ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا، اور وہ انتہائی حسن اخلاق والا ہوگا، اس کی دل کے اندر بڑی نرمی ہوگی، وہ بدگو نہیں ہوگا، بیہودہ بکنے والا نہیں ہوگا، بری بات اپنی زبان سے نکالنے والا نہیں ہوگا، اس کے دل کے اندر ہر انسان کے لیے نرمی ہوگی، سختی نہیں ہوگی۔ میں نے ان تمام اوصاف کو آج اس نبی کو آزما کر پا لیا ہے۔ چنانچہ اس نے پھر دوبارہ کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ دیکھو نبی کا اخلاق۔ آج دنیا کے اندر کوئی مرتبے والا ہو، کوئی پوسٹ والا ہو، کوئی عہدے والا ہو، ادنا آدمی ہو، اسے راستے میں کوئی روک لے، اس طرح کی بے عزتی کرے، اس کے گھر والے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہماری زندگیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوسوں دور جا چکی ہے، اسی لیے ہم دنیا کے اندر بے عزت ہو رہے ہیں مسلمانوں، اسی لیے دنیا ہمیں حقیر نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اگر عزت چاہتے ہو، زندگی کے اندر سکون چاہتے ہو، نبی کے طریقے کو اپناؤ، نبی کے اخلاق کو اپناؤ۔ ایک اور چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ مکے کے اندر ایک عورت تھی جس کا نام تھا ام جمیل۔ وہ ڈیلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا ڈالا کرتی تھی، ڈیلی کوڑا ڈالا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا آیا اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام پر کوڑا نہیں ڈالا، وہ دن گزر گیا، پھر دوسرا دن آیا، کوڑا نہیں ڈالا گیا، وہ دن بھی گزر گیا، تیسرا دن آیا، اللہ کے نبی پر کوڑا نہیں ڈالا گیا، وہ دن بھی گزر گیا، چوتھا دن آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس کے بارے میں تردد ہوا کہ ڈیلی وہ عورت کوڑا ڈالا کرتی تھی، 3-4 دن گزر گئے، کوڑا نہیں ڈال رہی ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ علاقے کے لوگوں سے، بستی کے لوگوں سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ فلاں عورت کا کیا حال ہے، وہ مجھے پریشان کیا کرتی تھی، 3-4 دن گزر گئے، اس کے طرف سے کوئی حرکت نہیں ہو رہی ہے۔ لوگوں نے بتایا اے اللہ کے نبی وہ بیمار ہے، وہ بستر پر لیٹی ہوئی ہے، اتنی لاغر اور کمزور ہو چکی ہے کہ وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی نے جب اس کی بیماری کے بارے میں سنا، اپنے دونوں دوست ابو بکر و عمر کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر اس عورت کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ ام جمیل کی صرف ایک بیٹی تھی، اس بیٹی کے علاوہ اس کے گھر میں رہنے والا کوئی فرد نہیں تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، ام جمیل کی بیٹی دروازے پر آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھ کر وہ حیران ہو جاتی ہے، دم ہو جاتی ہے، گھبرا جاتی ہے، گھبراہٹ کی وجہ سے اس پر پسینہ طاری ہو جاتا ہے۔ وہ ڈرتے ڈراتے دوڑتے ہوئے اپنے ماں کے پاس جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے اماں، جس کے اوپر تم ڈیلی کوڑا ڈالا کرتی تھی، جس کے راستے میں تم ڈیلی رکاوٹ بنتی تھی، وہ اپنے 2 دوستوں کو لے کر آج ہمارے گھر میں آ چکا ہے، آج ہم ان سے بچ نہیں سکتے، آج تو وہ ہم سے بدلہ لیں گے۔ ان کی اماں ام جمیل کہتی ہے گھبراؤ نہیں بیٹی، محمد ہے، آنے دو آنے دو، ہم اپنی غلطی کی معافی مانگ لیں گے۔ چنانچہ اجازت ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے 2 دوستوں کے ساتھ اس گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور وہ عورت ام جمیل پوچھتی ہے محمد میں تو تمہاری دشمن ہوں، تم میرے گھر پر کیوں آئے ہو؟ اللہ کے نبی نے کتنا پیارا جواب دیا، مسلمانوں دل دہل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ام جمیل تم ڈیلی میرے اوپر کوڑا ڈالا کرتی تھی، 3-4 دن گزر گئے، تم نے کوڑے نہیں ڈالے، میں نے لوگوں سے معلوم کیا کہ کیا ہوا ہے، بتلانے والوں نے بتلایا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، تم بیمار ہو، آج محمد بدلہ لینے کے لیے نہیں، تمہاری حالت پوچھنے کے لیے آیا ہے، تمہاری مزاج
पुरशी के लिए आया है, तुम्हें किसी बात की तकलीफ तो नहीं, ये हाल मालूम करने के लिए आया है। उम्मे जमील ये जवाब सुनकर ताज्जुब में पड़ जाती है और फौरन कलिमा पढ़कर मुसलमान हो जाती है। हमारा अगर कोई ऐसा दुश्मन हो, हम जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी के अखलाक को देखिए, बड़े बड़े दुश्मनों को बेशुमार वाकयात हैं। अगर आप मुझे वक्त दो तो आपकी रात खत्म हो जाएगी, इंशाअल्लाह मेरी बात खत्म नहीं होगी। अल्लाह के नबी के हुस्न अखलाक पर अगर बात करूं तो 10 घंटे का वक्त भी मुख्तसर पड़ जाएगा। बड़े आला अखलाक थे आप, ये 2 वाकया सबक हासिल करने के लिए आपके लिए काफी है, वरना वाकया बेशुमार है। मक्के के अंदर की जिंदगी अल्लाह के नबी की 13 साल है, 13 साल जिंदगी हुस्न अखलाक से भरी पड़ी है। 13 साल जिंदगी की डिटेल बयान की जाए, एक दिन का वक्त काफी हो जाएगा, बहुत मुख्तसर है। मेरे बाद बड़े बड़े उलमाए किराम, में बहुत छोटा हूँ, आपके यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं, मुझे बहुत मुख्तसर वक्त मिला, मैं 2-4 बात कहकर, तो मेरे मुसलमान भाइयों मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। गिले शिकवे छोड़ दो, आपस की रंजिशें छोड़ दो, आपस के झगड़े मिटा डालो, नबी के तरीके को अपनाओ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जानी दुश्मनों को भी माफ कर दिया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने राह में कूड़ा डालने वालों को माफ कर दिया, अपने चचा के कातिल को माफ कर दिया। मुसलमानों, हमारी छोटी सी लड़ाई होती है, छोटा सा झगड़ा होता है, क्या हम और आप माफ नहीं कर सकते? कर सकते हैं, करेंगे आपस में एक दूसरे को माफ कीजिए। बहादुरी मैंने बतलाया था, बस अपनी बात यही सुनाकर खत्म करता हूं। बहादुरी, अल्लाह ने अगर हमें ताकत दी है, माल के एतबार से, बॉडी के एतबार से, जिस्म के एतबार से, माली ताकत है, दौलतमंद हो, बॉडी का ताकत है, बहादुर हो, नाजायज इस्तेमाल मत कीजिए। जो अल्लाह बहादुरी देने वाला, जो अल्लाह माल देने वाला, वही अल्लाह बड़े बड़े मालदारों से माल छीन कर गरीब बनाने वाला है। हाथ में कटोरा धराकर दर दर की ठोकरें खिलाने वाला है। दुनिया के कितने बड़े बड़े मालदार हैं जिनसे अल्लाह ताला ने माल की नाकदरी की वजह से दौलतें छीन ली हैं। इसलिए अल्लाह ने अगर आपको जमीन की शक्ल में दौलत दी, माल के शक्ल में दौलत दी, बॉडी की दौलत दी है, इन दौलतों की कदर करो। और दौलतों की कदर ये है, नाजायज चीजों में इसे यूज मत कीजिए, इसे इस्तेमाल मत कीजिए। अल्लाह के नबी माल के एतबार से बहादुर थे। अल्लाह के नबी जैसा सखीज दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। वो आलिम जो कहता है मेरा नबी गरीब था, उसकी ये बात बिल्कुल हदीस के खिलाफ है। मेरा नबी फितरी गरीब नहीं था, इख्तियारी गरीब था। नबी वक्त के बादशाह हैं, नबी वक्त के अमीरुल मुमिनीन हैं। खजाने के खजाने ऊंट पर लगकर अल्लाह के नबी के पास आया करते थे, लेकिन अल्लाह के नबी अपने पास रखा नहीं करते थे। तो गरीब थे, फितरी नहीं थे, इख्तियारी थे। माल होता था लुटा देते थे। ये थे जानबूझकर गरीब बने थे, मजबूरन गरीब नहीं थे। समझ रहे हैं? तो अल्लाह के नबी सखी थे, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि अपना माल अल्लाह के नबी ने नाजायज चीजों में, गलत चीजों में इस्तेमाल किया हो। जरूरियात में इस्तेमाल किया है, गुरबा की मदद की है, फुकरा की मदद की है, मस्जिदें बनवाई है, जिहाद का सामान खरीदा है। मुसलमानों, अल्लाह ने अगर माल दिया, जिस अल्लाह ने दिया उस अल्लाह के मुतालबे के मुताबिक खर्च करो। अगर गलत जगह में खर्च करोगे, आपसे वो माल छीन लिया जाएगा। अगर आपसे नहीं छीना गया, आपके औलाद से छीन लिया जाएगा। और सुनो, नबी बॉडी के एतबार से भी बहादुर थे। मक्के अरब के अंदर एक बहादुर था जिसका नाम था रुक्काना। रुक्काना पहलवान तने तनहा हजार हजार आदमियों से वो एक वक्त लड़ाई कर लेता था, जीत जाता था। उसका जिस्म कैसा था? वो बहुत मोटा ताजा था, बहुत मोटा था। ऊंट को ज़बह करके उसे बिछा दिया जाता, उसकी खाल को, उस पर रुक्काना नामी पहलवान बैठता। अरब के नौजवान उस खाल को पकड़कर खींचते, खाल फट जाती थी और रुक्काना अपनी जगह से टस से मस नहीं होता था, हिलता नहीं था। इतना मजबूत जिस्म था, इतना भारी जिस्म था।
ایسا پہلوان ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رکانہ پہلوان کو اسلام کی دعوت دی. اے رکانہ، کب تک بے راہی کی زندگی گزارو گے؟ کب تک ہدایت سے ہٹ کر زندگی گزارو گے؟ اللہ کے دین کو قبول کر لو. تو رکانہ نے کہا اے محمد، میں بہت بڑا عالم نہیں ہوں، میں بہت بڑا فقیہ نہیں ہوں، میرے پاس بہت زیادہ جانکاریاں نہیں ہیں کہ میں امتحان لے سکوں کہ تم اپنے دعوی نبوت میں سچے ہو یا جھوٹے. میرے پاس تمہیں آزمانے کے لیے، تمہارے ایگزام کے لیے، امتحان کے لیے کہ تم اپنی نبوت کے دعوے میں سچے ہو یا جھوٹے، ایک چیز ہے، وہ بہادری ہے. تم مجھ سے مقابلہ کرو. اے محمد، اگر تم جیت جاؤ گے تو رکانہ اسلام قبول کر لے گا. اللہ کے نبی تیار ہو جاتے ہیں. بڑا پہلوان ہے وہ پہلوان، اپنا لڑائی کا لباس پہن کر، اپنا ڈریس پہن کر میدان میں اتر جاتا ہے. اسی وقت اللہ کے نبی آستین چڑھا کر مقابلے کے لیے اتر جاتے ہیں. اے دنیا والے سنو، دنیا کے اندر جب ایک پہلوان اور دوسرے پہلوان کا مقابلہ ہوتا ہے، مقابلے کے لیے مہینہ دو مہینہ تیاریاں کی جاتی ہیں. اللہ کے نبی نے کوئی تیاری نہیں کی، بغیر